ارے میں جو دیکھ کر آیا ہوں اگر تم سنو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سب نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا تھا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے، تو کیا دیکھ کر آیا ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، میں نے کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ کا متولی جسے دنیا عبد المطلب کہتی ہے، جو محمد کا دادا ہے، میں نے دیکھا وہ اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، میں یہ فرق نہیں کر پا رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن نہیں، حقیقت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف محمد نہیں آ رہے تھے بلکہ کعبہ محمد کی طرف جا رہا تھا، کعبہ محمد کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبہ جس وقت حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا، جیسے ہی میرا نور نظر اس دنیا میں تشریف لایا، یعنی کون؟ ہمارے پیارے نبی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ دنیا کے بچے آتے ہیں روتے بلکتے آتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا میرا بیٹا آنے کے بعد روتا بلکتا نہیں ہے بلکہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے اور یہی نعرہ لگاتا ہے یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی، اے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ بتاؤ یار اتنی محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے جو پیدا ہونے کے فوراً بعد خود کو یاد نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہا ہے، اپنی زندگی کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ کس کے لیے؟ ہمارے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہمارے لیے مانگ رہے ہیں۔ بتاؤ اتنا کون پیار کرتا ہے، اتنی کون محبت کرتا ہے؟ لیکن آج ہم ان سے کتنی محبت کر رہے ہیں، آج ہم ان سے کتنا پیار کر رہے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کیا ہم نے ہر دن ان کے اوپر 100 مرتبہ درود بھیجا ہے؟ کیا ہم نے ان کے اوپر سلام بھیجا ہے؟ اگر نہیں بھیجا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج کی اس مجلس سے ضرور ٹھان کر جائیے گا کہ صبح 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، دوپہر میں 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، شام میں 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، اور سونے کے وقت 20 مرتبہ بھیجیں گے، کم سے کم دن بھر میں 50 مرتبہ 12 ربیع النور تک بھیجتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے، خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ آپ لوگ کوشش کریں گے نا، زیادہ نہیں، بس نہیں ہو پائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ دیں گے، وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں میرے نبی پیدا ہوتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ یا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جس وقت میرا لخت جگر اس دنیا میں آیا ہے، جس وقت وہ تشریف لائے ہیں، میرے گھر سے روشنی پھوٹ رہی ہے، چاروں طرف ایک ہنگامہ مچا ہے۔ ارے آج کون پیدا ہوا ہے؟ ہر گھر سے خوشبو مہک رہی ہے، درخت میں پھل آ گئے ہیں، کھیتوں میں بارش ہو رہی ہے، کھیتوں میں ہریالی آ گئی ہے، جتنے مکے کے سردار تھے سب چوراہے پر جمع ہو گئے۔ آخر آج کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھو کل تک یہ درخت سوکھا ہوا تھا، آج اس میں پھل آ گیا ہے۔ وہ دیکھو سامنے جو کھیت ہے اس کے اندر دراریں پڑ گئی تھی، آج اس کے اندر ہریالی آ گئی ہے۔ اسی درمیان میں ایک انسان دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہی قصب ہو گیا، آج تو کچھ اور ہی ہے، جدھر جا رہا ہو خوشبو ہی خوشبو ہے، جدھر دیکھ رہا ہو خوشی ہی خوشی ہے۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے تو اس انسان نے کہا ارے تعجب یہ نہیں ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ چاروں طرف خوشبو ہے، ارے میں جو دیکھ کر آیا ہوں اگر تم سنو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سب نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا تھا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے، تو کیا دیکھ کر آیا ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے میں خانہ کعبہ کے پاس تھا، میں نے کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ کا
متولی جسے دنیا عبد المطلب کہتی ہے، جو محمد کا دادا ہے، میں نے دیکھا وہ اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن میں نے کیا دیکھا، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، میں یہ فرق نہیں کر پا رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن نہیں، حقیقت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف محمد نہیں آ رہے تھے، بلکہ کعبہ محمد کی طرف جا رہا تھا، کعبہ محمد کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا ہاشم رضا ثقافی، حضرت علامہ مولانا ہاشم رضا ثقافی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے نبی بچپن ہی سے الگ تھے، ان کا طریقہ الگ تھا، ان کا انداز الگ تھا۔ سبھی یہی کہہ رہے تھے، دیکھو نا آمنہ کے گھر میں کیسا بچہ آیا ہے، آج تک ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے، اتنا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا، آج تک بڑے حسین بچے آئے، لیکن جتنا خوبصورت آمنہ کا بیٹا ہے، جتنا خوبصورت یہ محمد ہے، اس سے بہترین اور اس سے حسین و جمیل کسی نے نہیں دیکھا۔ سب قسم کھا کر کہتے تھے، آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت بیٹا پیدا نہیں فرمایا، ایسا خوبصورت۔ آپ کو بتاؤں، ابھی رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے نا، اس زمانے میں یہ لائٹنگ نہیں تھی، اس زمانے میں اس طریقے کی روشنی نہیں تھی، لیکن میرے نبی جس بھی گھر میں جاتے تھے اس گھر میں روشنی ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں بہت بڑا روشن دان موجود ہے۔ کسی نے شکایت لگائی تھی، اے آمنہ تم اپنے گھر میں رات بھر چراغ جلا کر رکھتی ہو، تم فضول خرچی کرتی ہو، تمہارے گھر میں رات بھر روشنی ہوتی رہتی ہے۔ سب عورتوں نے شکایت لگائی، آمنہ رات بھر چراغ جلا کر رکھتی ہو، رات بھر روشنی تمہارے گھر سے پھوٹتی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا نہیں، میں اپنے چراغ کو بجھا دیتی ہوں۔ تو سبھی عورتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کسی دن ہم دیکھ لیں گے اور تمہیں بتا دیں گے کہ تم چراغ بجھاتی ہو، یہ چراغ جلاتی ہو۔ سنو میرے نبی کتنے حسین تھے، سنو میرے نبی کتنے جمیل تھے، سنو میرے نبی کتنے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ تمام عورتوں نے رات کے سناٹے میں اٹھ کر حضرت آمنہ کے گھر کی طرف آنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھتی کیا ہے، اس کے گھر سے روشنی پھٹ رہی ہے، ان کے گھر سے چراغاں ہو رہا ہے، ان کے گھر میں روشنی ہی روشنی ہے۔ اتنا دیکھنا تھا، سبھی عورتوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت آمنہ نے کہا کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ سبھی نے کہا ہم تم سے ملنے آئے ہیں، ہم تمہاری محلے کے، ہم تمہاری سہیلیاں ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت آمنہ نے دروازہ کھول دیا۔ ان لوگوں نے کہا تھا آمنہ تو کہتی ہے کہ ہم چراغ بجھا دیتے ہیں، لیکن دیکھ آج تو ہم لوگوں نے تجھے پکڑ لیا ہے، تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا تھا یہی تو تمہاری بھول ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ چراغ دنیا کی روشنی سے نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ محمد عربی کی روشنی سے پھیل رہا ہے۔ سب کے ہاتھ کو پکڑ کر حضرت آمنہ اپنے گھر میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو یہی نورانی بچہ ہے جس کی روشنی سے پورا مال روشن ہو چکا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے تم تو اتنا دیکھ رہی ہو، ارے جب میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا اس وقت ایسی روشنی آئی تھی کہ میں نے اس روشنی سے ملک شام کے محلات